السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، پہلے تو آج آپ کو کووڈ کا میں اپڈیٹ دیتا چلوں کہ اس وقت 2,09,337 کنفرم کیسز ہو چکے ہوئے ہیں اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,846 118 افراد کی پچھلے 24 گھنٹوں میں ڈیتھ ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سندھ کا بدستور نمبر بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، 81,985، پنجاب 75,501، اسلام آباد 12,775، بلوچستان 10,426، کے پی 26,115 اور اے جے کے 1,065 اور گلگت بلتستان 1,470 ہو چکے ہیں۔ 98,000 لوگ جو ہیں وہ ریکور کر چکے ہیں۔ ایک دفعہ پھر میسج اور پیغام واحد وہی ہے کہ جی احتیاط احتیاط اور احتیاط، سوشل ڈسٹینسنگ کرنا لازم ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اس سے بچت کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ ناظرین، آج پرائم منسٹر نے نئے قومی اسمبلی میں ایک بھرپور اور تقریر کی اور ایک دفعہ پھر انہوں نے مانا کہ جی مافیاز جو ہیں وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہیں۔ جہاں پہ بھی جس پر بھی وہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں سے آوازیں جو ہیں وہ مافیاز کی آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور مافیاز جو ہے وہ اپنے طریقے سے چیزیں ڈیوائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پریشرائز کرتے ہیں حکومتوں کو، جس پہ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی حکومتیں اسی طرح، ان میں تو خیر وہ کہتے ہیں کہ خود مافیاز ہی چلا رہی تھیں۔ آج پھر انہوں نے شوگر کے اوپر پھر دوبارہ بڑی لمبی چوڑی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جب رپورٹ دیکھی تو سمجھ آتی ہے کہ یہ 29 ارب روپے کی سبسڈی لیتے ہیں سارے شوگر مافیاز والے، اور صرف 9 ارب روپے کے قریب ٹیکسز جمع کراتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر چینی کی قیمتوں کے حوالے سے آپ سب کو معلوم ہے کہ ابھی بھی ایز وی سپیک جو ہے وہ چینی کی قیمت نیچے نہیں آ رہی، حالانکہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ، اس کے بعد عدالت میں معاملہ، اس کے بعد اس رپورٹ کو تھریڈ بیئر کر کے مختلف اداروں میں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے بھیجنا، جس میں نیب بھی ہے، ایس سی سی پی ہے، ایف بی آر ہے، ایف آئی اے ہے اور دیگر جو بھی کنسرنڈ ادارے ہیں ان کو بھجوانے کا معاملہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ چینی کی قیمت نیچے نہیں آ رہی۔ اور آج انہوں نے کہا کہ مجھے اب سمجھ آتی ہے کہ یہ آصف علی زرداری اور یہ شریف خاندان کی اتنی شوگر ملز کیوں ہیں، کیونکہ یہ بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ملیں لگائی تھیں۔ لیکن اس بات کو کرتے ہوئے انہوں نے سب کا ذکر کیا، لیکن شوگر مافیاز میں انہوں نے جو ان کے لیفٹ رائٹ بیٹھتے تھے کبھی، اور آج جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کابینہ میں، مثلا خسرو بختیار صاحب، چاہے آپ جو بھی کہیں کہ جی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے بھائی کی شوگر مل ہے، تو اس کو تھوڑا سا ماننا ذرا مشکل ہے، کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ہے۔ اور بھی اس طرح کے لوگ ہیں، جس طرح ندیم بابر صاحب کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ آئی پی پیز کا ایشو ہے، پھر اپنے عبد الرزاق داؤد صاحب کے حوالے سے بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ تو وہ بہت سارے لوگ جن کی طرف آج پرائم منسٹر نے اشارہ کیا کہ آئل سیکٹر دیکھیں تو وہاں مافیاز، شوگر دیکھیں تو وہاں مافیاز، کارٹلز بنے ہوئے ہیں، پھر مافیاز ہیں پی آئی اے میں، مافیاز ہیں ریلوے میں، مافیاز ہیں پاکستان سٹیل ملز میں، اور انہوں نے کہا کہ اب کچھ ہو جائے لیکن ان مافیاز کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور ہم 2 سال سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن پھر یہی سننے کو ملتا ہے کہ جی معاملات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کے نیب میں چلے گئے، اور پھر نیب سے آگے جس طرح چل رہے ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا کہ جو رینٹل پاور جو کیس تھا جس میں سابق وزیر اعظم ملوث تھے، اس حوالے سے جو ہے ہم نے دیکھا کہ وہ نیب کی عدالت میں ان کے نیب کے خلاف فیصلہ آ گیا، اور اس کے بعد اب وہ انہوں نے اپیل کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ فیصلہ صحیح نہیں۔ تو پروسیکیوشن اگر ایسی ہو جہاں پہ ہمیں فیصلے میں کمزوری نظر آئے تو یقیناً پھر سوالات تو اٹھتے ہیں۔ اور پرائم منسٹر نے آج بہت ساری باتیں کی، تمام پھر خواجہ آصف صاحب پر بھی انہوں نے سوالات اٹھائے کہ جی مطلب آپ وزیر رہے، امپورٹنٹ پورٹ فولیوز کے وزیر رہے پاکستان میں، اور آپ تنخواہ لیتے رہے دبئی سے، اور انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ این آر او، کیونکہ مشرف نے جو این آر او دیا تھا اس کی وجہ سے سارا معاملہ جو ہے وہ خراب ہوا، اور یہ حالات جو پیدا ہوئے، اگر مشرف این آر او نہ دیتا تو یہ حالات اس طرح کے خراب نہ ہوتے۔ اور انہوں نے کہا کہ اب یہ جو چاہتے ہیں کہ حکومت فوری طور پر چلی جائے، وہ صرف اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طرح این آر او مل جائے، ان کو ریلیف مل جائے۔
اور اسی لیے -1 کی بھی بات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر -1 ہو بھی جائے اور انہوں نے اپنے بینچز کی طرف اشارہ کیا کہ ان میں سے اگر کوئی اور بھی آ گیا تو وہ بھی NRO نہیں دے گا. ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز کے علی گوہر بلوچ صاحب. بہت بہت شکریہ بلوچ صاحب آپ کا. فردوس شمیم نقوی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن سندھ اسمبلی میں میرے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں کراچی سے. بہت بہت شکریہ نقوی صاحب آپ کا بھی. اور عاجز دھامڑا صاحب رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. عمران خان صاحب کا جو انہوں نے تقریر کی اس میں سے کچھ چیزیں ہم نے نکالی ہیں وہ آپ سن لیں, اس کے بعد پھر میں اپنے پینلسٹ سے بات کرتا ہوں. جب آپ سٹرگل کے بغیر ایک پارٹی کا چیئرمین آپ کو بنا دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پھر جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے. بس یعنی آپ نے کبھی سٹرگل ہی نہیں کی. پیسہ غریبوں کا جو اسکولوں پہ ہسپتالوں پہ خرچ ہونا ہے وہ ملک کا پرائم منسٹر چوری کر کے باہر لے کے جا رہا ہے. اور یہ صاحب یہ جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں, میاں صاحب فکر نہ کریں, آپ جتنا مرضی لوٹیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کسی طرح -1 کروا کے یہ بچ جائیں گے. انہیں نہیں پتا کہ یہ -1 ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. کہنے کا مقصد یہ کہ جیسے ہم چل رہے تھے ویسے اب آگے نہیں چل سکتے. یا ہم ریفارم کریں گے اور یا پھر ہم ایک برے وقت کا سامنا کریں گے. جی اب ایسے نہیں چلا جا سکتا. یہاں ہم ریفارم کریں گے. اب ریفارم کا مقصد جو پرائم منسٹر پہلے بھی بولتے رہے, انہوں نے اس تقریر میں بھی پہلے یہی کہ مافیا سے اب جو ہے اوپن لڑائی کرنی پڑے گی. اور کیا اس میں یہ کامیاب ہو سکیں گے؟ کیونکہ کل ہی احسن اقبال صاحب نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں یہ کہا تھا کہ گورباچوف نے بھی ریفارمز لانے کی کوشش کی تھی اور وہ مافیا سے لڑے تھے اور وہ سٹیٹ کو توڑوا بیٹھے. اور انہوں نے کہا کہ آج بھی ہمیں پاکستان میں ایک گورباچوف کا سامنا ہے. تو کیا وہ یہ دھمکی دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی جو مافیا سے لڑے گا وہ سٹیٹ کو توڑوا بیٹھے گا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. علی گوہر بلوچ صاحب ذرا مجھے یہ بتائیں گے کہ کل والی سٹیٹمنٹ احسن اقبال صاحب کی اور پھر آج بھی جو مطلب رہا, پھر باہر بیٹھ جا کے شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو گفتگو کی, یہ مطلب اگر ایک حکومت کچھ بہتری کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو آپ اس کا ساتھ دینے کے بجائے مطلب تھریٹس دے رہے ہیں کہ جی مافیاز کو اگر آپ چھیڑیں گے تو معاملات خراب ہو جائیں گے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑا مافیا اور جس کے فیسیلیٹیٹر ہیں وہ خود نیاز صاحب ہیں اور وہ ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. یہ جب اپوزیشن میں تھے اور جب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے خطاب فرماتے تھے اور جس میں یہ مہذب لہجے میں گفتگو کرتے تھے, آج بھی اسی مہذب لہجے میں گفتگو کر رہے تھے, تو سب سے پہلے تو یہ وہی مافیاز ہیں جس کا پروگرام سٹارٹ ہونے سے ہوتے ہی آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا. اس میں رزاق داؤد صاحب ہیں, اس میں ترین صاحب ہیں, اس میں خسرو بختیار صاحب ہیں, اس میں اور بے شمار کئی نام آتے ہیں جس میں عامر کیانی صاحب کا نام ہے, زلفی بخاری صاحب کا نام ہے, ندیم بابر صاحب کا نام ہے, حتیٰ کہ ایک بہت بڑی لمبی لسٹ ہے. پورا کوئی مافیا کا ایسا بندہ ہے جو ان کی کیبنٹ میں نہیں ہے, جو رہتی کہتی کسر ہے وہ ان کے نہیں وہ ایسے نہیں چھوڑیں گے. وہ اسی لیے نام اگر نہیں لیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل یہ دیکھیں بات نہیں کمفرٹیبل کے نہیں ہے, مقصد ہے کہ وہ ان کی کابینہ میں بیٹھے. جو جتنی بڑی کرپشن کرتا ہے ضمیر بھائی یہ اس کو اتنا بڑا پورٹ فولیو دیتے ہیں. خسرو بختیار کا ان کے پاس جواز ہے کہ وہ تو اس کے بھائی کے نام پہ کاروبار ہے, اس کے نام پہ نہیں ہے. رزاق داؤد کے بارے میں ان کا آپ پوچھ لیں تو اس کا بھی کوئی ان کے پاس جواب ہوگا. زلفی بخاری کے اوپر جو کیس بنا وہ نیب نے خود جا کر منتیں کر کے واپس لیا. مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے اور جہانگیر ترین صاحب کو خود طیارے میں بٹھا کے ان کو سی آف کیا. مقصد یہ جب وہ عملی طور پہ تب ہے نا. دیکھیں نیب میں آج آپ اپنے سیاسی مخالفین کو کرپشن کا بہانہ کر کے اور جیلوں میں بند کرواتے ہیں, جب وہی کیسز عدالتوں میں جاتے ہیں تو پھر نہ وہ آپ کو چھابڑی والا ملتا ہے, نہ وہ آپ کو سموسے والا ملتا ہے, نہ آپ کو فالودے والا ملتا ہے. ادھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, پچھلے دنوں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا بھی بیان تھا کہ جناب ملکی حالات جو ہیں اگر نیب اگر یہ اسی طرح سے مخالفین کو وکٹمائز کرنے کے لیے یہ احتساب کو چلائیں گے
تو پھر ملک جو ہے وہ ایک بھیانک صورت اختیار کرے کیوں؟ گا. اور مطلب نیب انہی کے پیچھے جائے گا نا جنہوں نے کچھ غلط کیا جی ہوگا. بالکل انہی کے پیچھے جانا چاہیے, لیکن نیب صرف اپوزیشن کی طرف جاتا ہے. نیب جو ہے وہ جو نیازی صاحب کے دائیں بائیں بیٹھے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتا. چلیں وہ آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا. ضمیر بھائی کسی رپورٹ کا آ جانا اور اس رپورٹ کے اوپر کوئی ایکشن, کوئی ایک سنگل بندہ مجھے بتائے کہ جو ان کے بڑے بڑے مافیاز ہیں, مجھے بتائیں کہ وہ عامر کیانی کے خلاف کیا ایکشن ہوا. سرور خان کے خلاف پچھلے دنوں ایک وہ آپ کو نظر صرف یہی آئے گا کہ نیب نے بلایا ہے, ان کو بھی کوئی کلین چٹ دے دی جائے گی. اپنے دائیں بائیں بیٹھے جنہوں نے اتنے اربوں روپے, جس کا یہ خود تسلیم کر رہے ہیں, جن کی رپورٹس انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں, سیکوینس میں چل رہے ہیں نا. دیکھیں جو پرانے کیسز ہیں نا, یہ کوئی اس گورنمنٹ نے تو نہیں بنائی, یہ پرانے کیسز ہیں نا, وہ نبٹتے جائیں گے, اگلے کیسز آتے جائیں گے, اور بخشنا کسی کو نہیں ہے, کیونکہ پرائم منسٹر کی آج ٹون واضح تھی کہ چاہے جتنا بھی بڑا مافیا ہو وہ اب ریفارمز لا کے چھوڑیں گے. 290 ارب کی جو ان کی آڈٹ رپورٹ, جو کہ اس گورنمنٹ کے ایڈیٹر جنرل ہیں, 290 ارب کی کرپشن وفاق میں آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. ابھی وہ ایک پروسیس آپ کو بھی معلوم ہے, ہم بھی اتنے عرصے سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کور کرتے آئے ہیں, ہم دیکھتے آئے ہیں. وہ یہ ایک جیلی رسیدیں نہیں ابھی دیکھیں نا ابھی وہ دیکھیں, وہ سارے جو ہے نا, یہ انیشیل رپورٹ نہیں ہوتی جو ڈپارٹمنٹل آڈٹ ہوتا ہے, تو پھر آپ لوگوں کے آڈٹ پیراز تو ابھی تک ڈیو چل رہے ہیں, تو ان میں بھی بہت ساری چیزیں نہیں ایکشن. ابھی پنجاب میں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں یاور بخاری صاحب, انہوں نے بھی اتنے سارے نکالے ہوئے. بات یہ ہے کہ وہ تو باقاعدہ پبلک اکاؤنٹس جو کمیٹی میں جو رپورٹس آ جاتی ہیں وہ تو فائنل فگر ہوتی ہیں. یہ تو ایک انیشیل نمبر ہے, وہ اس کے اوپر ابھی وہ چیزیں دوبارہ چلیں گی. اینی ہو, عاجز دھامڑا صاحب, آپ نے آج سنا, نہ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے بلاول صاحب کے حوالے سے بھی بات کی, اور پھر اپوزیشن کی بھی, اور لیکن کوئی خاطر خواہ جو ہے اپوزیشن, سوائے اس کے کہ نوید قمر صاحب, وہ بھی ہم آگے جا کے بات کریں گے, کیونکہ وہ علی زیدی صاحب نے ان کا ذکر کر دیا تھا, عزیر بلوچ کا, تو اس حوالے سے کچھ ذرا گرمی سردی ہوئی. لیکن کوئی ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ لوگوں کے پاس اب کوئی جواب نہیں ہے. جو ایلیگیشنز پرائم منسٹر نے اٹھائے ہیں, جن کے اوپر مطلب کیسز ہیں, جو مافیاز کی بات کر رہے ہیں, اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ہے اپوزیشن کے پاس. بسم اللہ. دیکھیں ضمیر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جواب اپوزیشن کیوں دے گی, جواب حکومت کو دینا تھا. اور دوسری طرف یہ جو بات کر رہے ہیں مافیات کی, تو یہ جب کنٹینر پہ تھے, پی ٹی آئی جب اپوزیشن میں تھی, تب یہ باتیں لوگوں کو شاید اٹریکٹ بھی کرتی تھی, اچھی بھی لگتی تھی, اور شاید یہ لوگ سمجھتے تھے کہ عمران خان شاید وہ سچا لیڈر ہے یا سچ بات کہتا ہے. مگر حکومت میں آنے کے بعد ان کو اس غلط فہمی سے باہر آ جانا چاہیے کہ آپ مسلسل قوم سے جھوٹ بولتے رہیں اور بھینگے حکمران بولتے رہیں, اور آپ کے پاس پاور بھی ہو. اب پاکستان کے اندر جو مین جو آپ کے پاس ایک پوسٹ رہ جاتی ہے پاورفل, وہ ہے پرائم منسٹر. اب جب مافیا کی بات کرتے ہیں تو وہ جو پہلے والی مافیائیں تھیں, ان کے خلاف تو آپ کنٹینر پہ باتیں کرتے کرتے جہاں تک پہنچ گئے. اب آپ پرائم منسٹر ہیں, اب آپ کون سی مافیات کی بات کرتے ہیں, اور کس نے آپ کے ہاتھ باندھ دی ہیں کہ آپ ان مافیات کے خلاف جو ہے وہ کاروائی نہیں کریں, صرف بادشاہ دیتے رہیں. اور جو آج انہوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اوپر جو طنز کیا ہے یا نقلیں اتاری ہیں, اس پہ مجھے رحم آتا ہے. پرائم منسٹر صاحب کی ذہنی جو کیفیت ہے اس پہ رحم آتا ہے. اب مثال کے طور پر عجیب بات ہے, یہ کوٹ پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, جو پرائم منسٹر کو ٹرک کی بتی کے پیچھے چلانا چاہتے ہیں. اب مثال کے طور پر اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, تو پتہ نہیں عمران خان کی ڈکشنری میں یہ لکھا ہوگا کہ پانی بارش سے پانی آتا ہوگا. بھائی بارش ہوگی تو پانی آئے گا نا. چلیں وہ تو چلیں آپ نقلیں اتارتے ہیں, چلیں صحیح. لیکن مافیاز کے حوالے سے جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ آصف زرداری اور شریف خاندان کی شوگر ملز اس لیے کہ یہ بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے انہوں نے ڈھیر شوگر ملیں لگائی. ایک عمران خان وہ تھے, تو عمران خان وہ تھے جو پارٹی اور پی ایم ایل این کی قیادت پہ الزام لگاتے تھے, اور لوگ سوچتے تھے کہ جی عمران خان آئیں گے تو کارروائی کریں گے. اب دوسری جو مافیا ہیں, میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس پاور ہے اور آپ جو مافیا کی بات کرتے ہیں, یہ یقیناً اپنی پارٹی کے اندر کابینہ کے اندر کی مافیا کی بات کرتے ہیں, جس کے لیے یہ مضبوط ہے, یہ عاجز ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کر نہیں سکتے. اگر آپ کارروائی نہیں کر سکتے تو آپ یہ ذکر کر کے قوم کے زخموں کے اوپر نمک چھڑک
رہے ہیں, یہ آپ کی اپنی سطح پر آپ کو سوال کر رہے ہیں. وہ مایوس ہو رہے ہیں کہ خان صاحب اب آپ کنٹینر پہ نہیں ہیں, ابھی آپ ایز اے پرائم منسٹر رہے ہیں. چلیں عاجز داوا صاحب, آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آج بھی لیڈر آف دی اپوزیشن کی آپ کو تقریر لگی ہے کہ کنٹینر والی, یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کاروائی کریں, پرائم منسٹر کاروائی کریں. چلیں فردوس شمیم نقوی صاحب, آپ نے ہمارے دونوں پینلسٹ جو اپوزیشن کی بڑی دو جماعتیں ہیں ان کی گفتگو سن لی. یہ جو عام تاثر ہے کہ مافیا سے, مطلب کیونکہ میں بار بار یہ ریفرنس دیتا ہوں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ مافیاز بہت ساری چیزیں ابھی بھی عمران خان کے ہاتھوں کروانے میں کامیاب ہو رہے ہیں, نیب آرڈیننس ہو یا اس میں ترمیم ہو, اس قسم کی چیزیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کی تقریر کے بعد ہم یہ مان لیں کہ اس جو آج کی تقریر کے بعد مافیاز کا جو ہے وہ سر نہیں اٹھا سکیں گے؟ اور آج ایک کمیٹی بھی بنا دی شہزاد قاسم صاحب کی پیٹرول کرائسس کے حوالے سے, جس میں وہ ریزنز بھی بتائیں گے شارٹیج کی, پھر او ایم سیز کا کردار کہ انہوں نے کسی نے فائدہ اٹھایا کہ نہیں, اور 10 جولائی کو رپورٹ مانگ لی ہے. اور آج جو صورتحال ہے مہنگائی کی, وہ آپ کو بھی شاید معلوم ہوگا کہ ملک بھر میں کھانے پینے کی اشیاء کی چیزوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہونا شروع ہو گیا. دیکھیں پہلے تو میں آپ سے صرف آواز ایکو ڈونٹ نو واٹ یو نہیں, I can hear you good جی. اسٹوڈیو میں ذرا آواز تھوڑی سی کم کر دیں جی. جی جی بولیں کو شمیم کم بھائی. کروا دی. اچھا دیکھیں میں یہ پہلے تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ذرا سمجھا دیجیے سارے لوگوں کو, اس سے کہ سارا مسئلہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ. کانفلکٹ آف انٹرسٹ وہاں ہوتا ہے جب آپ کو ڈسکلوز نہ کریں کہ آپ کا ایک چیز میں انٹرسٹ ہے, اور جب اس کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہو آپ اس فیصلے میں بیٹھیں. اگر کوئی شخص, جیسے میرا تعلق ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ہے یا میرا تعلق خریف گروپ سے تھا, اب مجھے کیونکہ میں نے 36 سال وہاں گزارے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سیاست نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی ایسی چیز ڈسکس ہو رہی ہو جس میں حبیب گروپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہو یا میرے ذاتی کاروبار کو کوئی فائدہ ہو, تو مجھے اس میٹنگ سے اٹھ کے چلا جانا چاہیے یا خاموش بیٹھے رہنا چاہیے. میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ از ڈسکلوزنگ یور انٹرسٹ, اور یہ کام خسرو بختیار صاحب نے کیا. اچھا جہاں تک بات ہوتی ہے کہ کہاں پھنسے ہوئے ہم, دیکھیے لیٹس اسٹارٹ پیپلز پارٹی کے صدر صاحب جو رہے چیئرمین, اور آصف علی زرداری. آپ کو یاد ہے کہ جب سوئٹزرلینڈ میں کوٹیکنا کا کیس ہو رہا تھا, کوٹیکنا کو سزا ہوئی, کس بات کی سزا ہوئی کہ انہوں نے پاکستان میں رشوت دی. کس کو دی یہ کوئی نہیں پتا چل رہا کہ پاکستان میں کس نے رشوت لی. جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے خط بھیجا کہ میں ذہنی طور پہ بیمار ہوں اور میں اپنی ذہنی حالت میں عدالت میں نہیں آ سکتا. سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں؟ صحیح, اگر ٹھیک ہے, صحیح بالکل بولتا ہوں, ریکارڈ کا حصہ ہے. ریکارڈ کا حصہ ہے. اس کے بعد ایک ذہنی مریض پاکستان کی صدارت سنبھال لیتا ہے جو خود سیلف ڈکلیئرڈ ہے. پھر یہ نہیں, پھر آپ دیکھیں سرے محل کا قصہ, کہا کہ ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں, اور اس کے بعد وہ سرے محل لے لیا. وہ ہار جس کا پیمنٹ ہوا تھا اس اکاؤنٹ کا, اس کی کبھی کچھ نہیں دی. جو دوسرے صاحب ہیں آپ ان کی بات سنیے, ہر باری جو ہے چاہے وہ کوئی حدیبیہ پیپر ملز کا ہو کچھ ہو, ایک چیز سامنے آ جاتی ہے, قطری خط. بھائی یہ کب تک چلے گا اس قسم کے معاملات؟ یہ وہ ہے. زلفی بخاری کی بات کرتے ہیں. زلفی بخاری نے جو کچھ کمایا وہ ملک سے باہر. نیب کا بیسک مقصد کیا ہے کہ جو پبلک منی ہے اس کی لوٹ میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی. اگر بخاری نے کوئی ٹیکس لاز کو وائلیٹ کیا ہے, ایف بی آر موجود ہے, کیس کر سکتے ہیں. تمام لوگوں کے ایسیٹس بھی جو اب کیبنٹ میں یا ایسے پی ایم ہیں وہ سامنے رکھ دیے جائیں گے, اس سے دیکھ لیا جائے. باتوں کو بات تک بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آج بھی جو لوگ ہیں بتائیے, ان کو عدالت کا اگر احترام ہے تو جے آئی ٹی ریلیز کرنے میں کیا مسئلہ تھا؟ ان کو کورٹ کا, سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, جنوری سے پڑا تھا, نہیں ریلیز کر رہے. کیوں پریشان ہوتے؟ کیا کراچی کے لوگوں نے دیکھا نہیں کہ بلاول ہاؤس کی دیواریں کہاں تک تھی؟ کیا کراچی کے لوگوں کو پتا نہیں کہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ کیا تعلق ہے آصف علی زرداری کا, کہ این ڈی اے کی زمین 50 روپے گز دے دی گئی, جو وہ 20 نہیں 50,000 روپے گز دی, 50 روپے کی زمین. اور کچھ اس ملک میں عدالتوں کا ایشو چل رہا ہے
اور جس طرح عدالتیں استعمال ہو رہی ہیں ہمیں لیجسلیشن لانی پڑے گی اپنے عدالتی نظام کو درست کرنے کے لیے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ نیب کا چیئرمین کس نے لگایا؟ اپوزیشن. اور اس وقت بالکل حکومت نے زرداری صاحب نیب کا کی مشاورت سے. بالکل فردوس بھائی آپ کی آواز بھی تھوڑی ڈسٹرب ہو رہی ہے. بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد میں آپ ہی سے جاننا چاہوں گا کہ یہ مافیاز آپ نے ایگزامپل تو دی کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں اگر ایک منسٹر اس میٹنگ سے اٹھ جائے اور اس کے بعد اس پورٹ فولیو بھی چینج کروا لے تو معاملات میرے خیال میں ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن سوالات شاید اس سے ذرا سے زیادہ ہیں. بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. شمیم بھائی کوئکلی بس ایک چھوٹا سا مجھے آپ سے جواب چاہیے کہ مافیاز کے حوالے سے جو احسن اقبال صاحب نے بات کی کل, جو میں نے آپ کو بتائی بھی کہ یہ گورباچوف آج پاکستان میں گورباچوف ہیں جو مافیاز سے لڑیں گے تو اسٹیٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرائم منسٹر واقعی مافیاز کے خلاف لڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں میری پہلی چیز تو یہ پاکستان میں مافیاز ہیں یا نہیں ہیں. کیا وہ مافیاز جو ہیں وہ سیاست میں ہیں؟ کیا وہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں؟ کیا ان کے خلاف لڑنا چاہیے؟ جی ہاں. کیا اس میں نقصان ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے. ان سے نہیں لڑیں گے تو بھی نقصان ہوگا؟ جی ہاں. واٹ از دا بیٹر وے ٹو گو؟ فائٹ دیم آؤٹ اینڈ ڈسٹروائے دیم. یہ ہمارا راستہ ہے. کسی اور کا کوئی اور راستہ ہوگا ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ لڑنی ضروری ہے اس وقت کے لحاظ سے, اور اس جنگ کو لڑنا ہے, اور اس میں چاہے ہمارے آئیں یا تمہارے آئیں یا کسی اور کے آئیں, ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. دیکھیں کمیشن کی رپورٹ آئی. Did we try to hide any name? کیا ہم نے شوگر ملوں کو کسی کو چھپانے کی کوشش کی؟ اگر خود سے بختیار صاحب کے بھائی کا نام آیا کیموفلاج نہیں کیا. اگر مونس کا نام آیا کیموفلاج نہیں کیا. جہانگیر ترین کا نام آیا کوئی کیموفلاج نہیں کیا. یا تو کہیں کہ جو رپورٹ ہے وہ is giving a different treatment to PTI people, اور جو دوسری اپوزیشن ہے اس کے. البتہ کے والے نے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے جب ان کو بلایا گیا تو انہی نے اس کے اوپر زبر ہے, زیر ہے, پیش ہے, ایسے نقطے پیش کر کے اپنی پتلی گلی سے راستہ نکل گئے. وہ ٹھیک ہے نکل گئے. کہتے نا کب تک خیر مناؤ گے, کہیں نہ کہیں تو گھوم کے آؤ گے. بالکل. مطلب the only way forward is to fight with the mafias, چاہے اس میں نقصان ہو یا جیت ہو جو بھی ہے. تو ہمارے لحاظ سے پاکستان کو ترقی کرنے کے لیے یہ ضروری ہے, ورنہ پاکستان جدھر 70 سال میں پہنچا ہے یہ اندھیروں میں جاتا ہے. صحیح. بالکل. علی گوھر بلوچ صاحب, آج ایل پی جی جس کو کہا جاتا ہے پور مینز فیول ہے, اس کی بھی قیمتیں بڑھا دی, اور اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ایل پی جی میں ایک اور کام ہو رہا ہے کہ امپورٹ کرنے والوں کو سبسڈیز دے رہی ہیں, اور تقریباً ایک سال میں 50 ارب روپے کی وہ سبسڈی لیں گے. انڈیجنس جو پروڈیوس کر رہے تھے ایس ایس جی نے ان کو کہا کہ جی آپ رہنے دیں 300 میٹرک ٹن. تو اب یہ ساری صورتحال ہے, اور پھر بجٹ کے فوراً بعد جس طرح قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس کا کوئی ریئیکشن بنے گا؟ کوئی اپوزیشن اس طرف بھی توجہ دے رہی ہے, یا صرف جس طرح لوگ کہتے ہیں, جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ صرف این آر او چاہیے ان کو 6-7 لوگوں کو؟ دیکھیں جو آج آپ نے شاید میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا, آج متحدہ اپوزیشن نے پروٹیسٹ کیا مہنگائی اور حکومت کی کرپشن اور ان کی نیگلیجنس اور ان کے کرمنل نیگلیجنس کے خلاف. آج ان کی مینجمنٹ کے یہ حالات ہیں. پہلے آپ خرد و نوش کی چیزوں کا ذکر کر رہے تھے, 25% وہ مہنگی ہو چکی ہیں جب سے ان کی گورنمنٹ آئی ہے. مطلب ہے کہ 25% آپ دیکھیں, جو گندم غریب نے کسان نے 1300 میں بیچی تھی, ابھی 1 مہینہ نہیں گزرا, ابھی 1 مہینہ 1.5 مہینہ کٹائی, آج اس کو 2000 میں واپس نہیں مل رہی. لوگوں کے اوپر, کسانوں کے اوپر ایف آئی آر چاک کر کے انہوں نے ان کے گھروں میں جو بیچارے وہ پورے سال کے لیے کسان کرتے ہیں نا سٹور, وہ ایف آئی آر چاک کر کے ان کے نکالی, ان کے ٹارگٹس پورے نہیں ہوئے.
اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گندم کو، میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دوں کہ کے پی کے میں ان کے گندم کے ٹارگٹس بالکل پورے نہیں ہوئے، یہ بہت نیچے گئے، جہاں ان کی 7.5 سال تبھی تو الاؤ کر دی نا، امپورٹ الاؤ کر دی، تو پھر یہ مطلب اس کو تو گزارش قیمتیں نیچے لانے کا ایک طریقہ ہے. نہیں، قیمتیں وہ تو قیمتیں نیچے تو نہیں آ رہی نا. آج ابھی گندم کے ابھی تو الاؤ کیا، اب گندم آ جائے گی تو آپ دیکھیے گا پھر لوکل فلاور ملز والے روئیں گے. جس پرائم منسٹر اور جس چیف منسٹر نے سبسڈی کے اوپر اور امپورٹس الاؤ کی گندم کی، خود سائن کیے، خود اس کیبنٹ میٹنگ کے سربراہ تھے، سب سے پہلے تو بیہائنڈ دی بار اس کو ہونا چاہیے، اس پرائم منسٹر کو ریسٹ کرنا چاہیے، اس چیف منسٹر کو ریسٹ کرنا چاہیے. بات یہ ہے شوگر کا معاملہ ہے نا، وہ تو ابھی دیکھیں ابھی شوگر اور گندم کا معاملہ ہے، دونوں کا معاملہ ہے. آج ان کے حالات یہ، ان کے زراعت کا شعبہ کدھر ہے؟ پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے، کے پی کے میں 7.5 سال ہو گئے ہیں. یہ تو باتیں کرتے تھے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی اتنے سال ہو گئے گورنمنٹ کے. جب ہماری گورنمنٹ تھی اس وقت آپ دیکھیں کہ آٹے کی کیا قیمت تھی، آج کیا ہے. جب ہماری گورنمنٹ تھی اس وقت چینی کی کیا قیمت تھی، آج کیا ہے. اس وقت آج 2 کروڑ لوگ مزید جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے خط غربت سے نیچے چلے گئے، 2 کروڑ لوگ نیچے چلے گئے. مطلب ہے کہ حکومت، سونا اس وقت 52,000 پہ تولہ تھا جب ہماری، آج تولہ جو ہے وہ 1 لاکھ کے قریب پہنچ چکے. مقصد یہ ہے کہ یہ تو چند چیزیں، مطلب اس کی تو پوری لسٹ اگر ہم گنے تو چاہے 3 پروگرام کرتے رہے. ادویات کی قیمتیں کدھر آسمان پر پہنچ گئی. گندم کا ایک قحط پڑنے والے جو ان کی اسٹریٹجی ہے، اب امپورٹ ہو جائے گی تو اچھا نہیں امپورٹ گھبرائیں نہیں، ٹھیک ہو جائے گا. جو مافیاز فلاور ملز وہ پھر آپ کو گندم میں جو مافیاز تھے وہ پھر آپ کو 2,500 3,000 میں ملے گی گندم جب لوگوں کے پاس جائے گی نا. آپ دیکھ لیجئے گا 2,000 میں تو اب گندم نہیں مل رہی. آٹے کی قیمت تو نہیں، یہ تو دیکھیں کسان کا تو اس میں قصور نہیں ہے نا. کسان نے تو اپنی جو سپورٹ پرائس تھی اس پر بیچ دی، چلی گئی، ٹھیک ہے. اب مارکیٹ کے جو پلیئرز جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو انڈسٹری لگا کے بیٹھے ہیں، وہ اگر کھیلیں گے تو ان کے ساتھ پھر ایسے ہی ہوگا. امپورٹ کرنے کی بات تو ان مافیاز کی پشت پناہی نیازی صاحب اور ان کی حکومت کرتی ہے. یہی کہہ رہے ہیں ان کی کرمنل نیگلیجنس اگر امپورٹ کی اجازت دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی پشت پناہی ایک طرف امپورٹ کی اجازت دیتے ہیں، امپورٹ ہوتی نہیں، گندم ملک میں پڑی ہے، پھر وہ کاغذوں میں واپس بھی آ جاتی ہے. پرائم منسٹر اجازت دیتا ہے، پھر وہ واپس بھی آ جاتی ہے. ایسے نہیں ہوتا. ایسے ہوا ہے، علی گور صاحب ایسے یہی کیس ہے، ایسے ہی ہوا ہے. باقاعدہ اسٹیٹ بینک کی ایل سیز کے اگینسٹ امپورٹ مطلب ہوتی ہے. اس کے جو افغانستان کے حوالے سے سوالیہ نشان تھے اور اسی کو انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنے کو کہا تھا کہ ٹرکس جو گئے گندم کے وہ گئے نہیں گئے، کیپیسٹی نہیں وہ تھی واپس. بالکل صحیح، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. عاجز دھامڑا صاحب، علی زیدی صاحب نے آج ایک گفتگو کی جس کے بعد اسمبلی کا ماحول بھی خراب ہو گیا. کیا بات کی علی زیدی صاحب نے، یہ ذرا سن لیں. جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستوں، کس کا؟ ضمیر کا سودا. جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستوں، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. قادر پٹیل یہ تو اپنی انا پیش لیں. میں نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم یہ جی آئی ٹی کہہ رہی ہے. قادر پٹیل صاحب، سینیٹر یوسف بلوچ صاحب، نثار مورائی صاحب، اویس مظفر ٹپی صاحب، these people supported Uzair Baloch with arms and finances on the directions of one Asif Ali Zardari. Thank you. جی عاجز دھامڑا صاحب، وہ کہتے ہیں یہ جے آئی ٹی کہہ رہی ہے اور عزیر بلوچ صاحب ابھی بھی ان کی کسٹڈی میں ہیں اور وہ پتہ نہیں کہتے ہیں کہ جی کوئی ایسے انکشافات آئیں گے کہ شاید پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہو. آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو آپ نے جو ابھی تقریر سنائی، یہ علی زیدی جب اپوزیشن میں ہوتے تھے تب بھی یہ بات کرتے تھے اور آج بھی انہوں نے قوم کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ باتیں کی ہیں. دیکھیں، یہ جے آئی ٹی ہے، علی زیدی ہائی کورٹ گئے ہیں، سپریم کورٹ گئے ہیں، پیپلز پارٹی اس میں انوالو ہو جائے گی تو جیل میں چلی جائے گی، صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. یہ ان کی خواہش ہے، ان کو مبارک ہو. مگر میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جب 25 روپے پیٹرول بڑھ گیا تو کیا آج کی اس تقریر سے عوام کا وہ مسئلہ حل ہو گیا؟ یہ جو چینی اور آٹا غائب ہے، یہ جو مہنگائی بڑھ گئی ہے، کیا قوم کا مسئلہ ان تقریروں سے حل ہو جائے گا؟ اور یہ تقریریں پیٹرول میں تو ایک کمیٹی بنا دی ہے، شہزاد قاسم صاحب اس کو ہیڈ کریں گے، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر. سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس بیچارے وزیر اعظم کا جو کام رہ گیا ہے وہ صرف یہی رہ گیا ہے کہ آپ نوٹس لیں، آپ کمیٹی بنائیں اور آپ ہی کے لوگ جب اس میں انوالو ہو تو ان کو آپ پاکستان سے باہر دینے دیں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مطلب فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن. آپ نے چینی پہ ایک کمیشن بنایا اور جو میڈیا کے اندر جو سب سے بڑا نام آیا اس کا نام کیا تھا ضمیر صاحب؟ جی کن کے؟
ये जो कमीशन इमरान खान ने बनाई थी ना, तरीन साहब। जी उस जी, कमीशन जहांगीर ने तरीन जो साहब का अपनी- भी नाम था उसमें, मतलब वो तो अभी शमीम वो नकीवी अब साहब भी कहाँ कह है? चुके हैं कि बिल्कुल किसी का नाम नहीं कौन छुपाया। से- वो मुल्क के कौन से हिस्से के हवालात में अभी बंद है, ये जरा बताएंगे आप कौम को? अभी इसलिए केस मैं उस पे कहता हूं- प्रोसिक्यूट नहीं हुआ, उस इसलिए- पे अगर प्रोसिक्यूट होता, उनका लेकिन नाम फिर ईसीएल कमीशन- में डलता, वो ना जा पाते। सर, अभी मैं- तो वो मैं- उस मैं- लेवल पे मैं नहीं आए again- ना। जमीर साहब, मैं अगेन ये कह रहा हूं कि चीनी के हवाले से आपने कमीशन बनाई ना, कमीशन ने आपको ये डिक्लेयर करके दिया। मेरे ख्याल में सबसे पहला जो बंदा गिरफ्तार होना है वो कॉमर्स का मिनिस्टर गिरफ्तार होना है, जो सब्सिडी को हराम करार देती थी पीटीआई। इस पीटीआई के कॉमर्स के वजीर ने उसकी मर्जी से चीनी एक्सपोर्ट हुई, जिसकी वजह से रेट बढ़ गया, जिसको कंट्रोल करने के लिए सब्सिडी दी गई, सब्सिडी भी दी और रेट कवर नहीं हुआ। इसलिए आप गिरफ्तार करें कॉमर्स के वजीर को, वरना ये काम नहीं चलेगा। कौम ये पुरानी बातें सुनती है। अभी भी जो फिरदौस शमीम नकवी साहब ने बातें की ना, ये वो पुरानी पर्चियां इनकी जेब में पड़ी हुई हैं। इन्होंने ऐसे किया, सिरे महल, ये सारे केसेस हो चुके हैं जिसमें हम बरी हो चुके हैं। यार आपने पेट्रोल अभी बढ़ाया, अभी की बात करें कि आपने पौने 2 साल में ऐसे हुक्मरान पीटीआई ने कौम को क्या रिलीफ दिया, आप वो बात करें। आपने जो टैक्स कलेक्शन का वादा किया था, आप कहें कि उसमें आप नाकाम गए हैं। आपकी पॉलिसी जो है वो सिवाय तकरीरों के टॉक शो में आप नहीं कह सकते। यही तो वजह है कि नाकामी है, बताने का लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए माजी की पर्ची उठा के टॉक शो पे भी बात करनी है और आप जो है वो एवानों भी बात करें। ठीक है, उज़ैर की बात की है ना अली ज़ैदी ने, सुप्रीम कोर्ट हमें सजा दे देंगे, पीपल्स पार्टी को बैन कर दे, क्या इस कौम का मसला हल होगा? और ये पीटीआई कह सकेगी कि हम तेल बढ़ाते रहे, हम चीनी खाते रहे, हम आटे पे डाका डालते रहे, हम दवाइयां महंगी करती रहे, मगर इन तकरीरों की वजह से आपके मसाइल हल हो जाएंगे? क्या ये आपके प्रोग्राम में इंश्योर करेंगे आजिज भाई, आजिज भाई, बाजारों मतलब में तोशा खाना जैसा केस तो बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात नहीं है कि अगर कहीं किसी गैर मुल्क से कोई तोहफा आए और उसके ऊपर फिर आपके ऊपर केसेस बन जाए, बहुत ही मतलब छोटा मतलब मामला है। मेरी आखिरी बात सुन लें, मेरी जी। आखिरी बात सुन लें। आपके प्रोग्राम में नकवी साहब ये इंश्योर कराएं पूरी कौम को कि ये पाकिस्तान की मार्केटों में जाएं, बाजारों में जाएं, वहां पर ये टेबल रख के बेशक पीपल्स पार्टी को गालियां दें और लोग इनको हार पहनाते रहें कि हम आपको महंगाई की दुबन में फेंकते रहेंगे, मगर पीपल्स पार्टी ने माजी में ये किया, पीएमएल ने ये किया। क्या ये इस पोजीशन में है? चाहे हमारे खिलाफ भी तकरीरें करें, निकले टॉक शो से, जाएं अवाम के पास और करें तबलीग हमारे खिलाफ। देखें अवाम क्या हालत करती है इनकी। जी आजिज भाई चलें, मैं अभी ब्रेक पर नकवी साहब से इस बात का जवाब लूंगा जो आपने कहा है कि तकरीरें बेशक हमारे खिलाफ करें, लेकिन आवाम में जाकर उनको अगर रिलीफ नहीं दे पाएंगे तो क्या आवाम इस चीज़ को बर्दाश्त करेगी? इसका जवाब लेते हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। फिरदौस भाई, ये ज़रा बताइएगा कि क्या ये अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे इन तकारीर से कि आज भी अगर एनआरओ मांग रहे हैं तो नहीं दूंगा? और दूसरा, ये वाकई कोई थ्रेट थी? खबरें भी उड़ रही थी कि जी शायद मामला जो हैं वो बजट पास नहीं हो सकेगा, और फिर आज अपोजिशन ने जाके ये भी कहा कि जी न जो अक्सरियत, जो अददी अक्सरियत नज़र आ रही है, इसमें तो अदम एतमाद भी लाया जा सकता है। तो बजट तो पास हो गया और अच्छे नंबर से हो गया, लेकिन -1 के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर ने इशारा किया कि ये चाहते थे -1 हो जाए, तो ये क्या वाकई कुछ लग रहा था कि कहीं पे कोई इस किस्म की कोई चल रही थी कहानियां? कि देखिए, पहली चीज तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जब आए थे पाकिस्तान तो वो यही कहानी लेके आए, नेशनल गवर्नमेंट की बात करने आए थे कि -1 के साथ, तो उसका जिक्र कर रहे थे और तो कोई जिक्र नहीं था। जैसे मेरे भाई जो हैं दोनों, खासतौर पर मलोक साहब के लिए, मैंने ज़मीर हैदर साहब से एक कर्जा लिया $1 का। उस वक्त डॉलर 100 रुपए का था, आज डॉलर 167 का। जी, ज़मीर हैदर साहब को मुझे कितने पैसे देने? $1 देना है तो 167 रुपीज देने पड़े। सही। इससे कि पाकिस्तान करेंसी का हिसाब बताइए। मैंने कर्जा, हमें 67 कर्जा ज्यादा ले लिया या
वो करेंसी के एक्सचेंज की डिवैल्यूएशन की वजह। अगर इतनी सी बात लोगों को समझ में आ जाए तो ये कर्जा बढ़ने की एक बड़ी वजह ये डिवैल्यूएशन हुई। तो रूपी में क्योंकि हमारा अकाउंटिंग होती है वो अमाउंट 67%। दूसरी चीज, हमारे ऊपर किस्त ड्यू हो गई। अब वो जो किस्त ड्यू थी उसके देने के हमारे पास पैसे नहीं। या तो मैं अपना घर दे दूं और दिवालिया डिक्लेयर कर लूं, और अगर मुझे घर को बचाना है तो मेरे पास कौन सा रास्ता है कि कहीं से बोरो एक करके और- आप दे दें। ठीक है, और बोरो कर, इसके मुझे अपने घर बचाने के लिए और बोरिंग करनी पड़ी। सही। मैंने कर्जा नहीं बढ़ा रहा, मैं मजबूरन बढ़ा रहा हूँ। इस वजह से बढ़ा रहा हूँ कि माजी में किसी ने बेड़ा गर्क करके गया। बात सारी है, हमने जो कुछ किया हमने उसके तदारुक को करते थे। क्या हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया? तो वो एक चीज है। इससे कि डॉलर की जो बेसिस है फिरदौस वो भाई, एक यही है साल से ज्यादा कि आप- अरसा हो गया, वो डेट कमीशन की रिपोर्ट वो सामने नहीं आई, जिसपे आज भी प्राइम मिनिस्टर ने इशारा कहा कि वो उस पर हम काम कर रहे हैं और वो जब आ जाएगी तो इनके सब कटा झटा पता लग जाएगा कि ये पैसा क्यों आया, कहां से आया और किधर खर्च हुआ। जमीर भाई, मैं क्योंकि अपडेटेड नहीं हूँ उसके ऊपर, जी तो मैं आपको उसके ऊपर कोई दे नहीं सकता। सही। अगले प्रोग्राम तक मैं इंशाल्लाह मालूम कर लूंगा, जी 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 बता दूंगा। जिस मैं यहाँ प्रोविंस में बैठता हूँ, कर देता हूँ। फेडरल गवर्नमेंट के साथ नहीं है, और मुझे ये पता नहीं था कि आप सवाल इस नौइयत का पूछेंगे। लाइलमी है, वो लाइलमी है, तो मैं तो वैसे बात करूंगा। तो जहां तक वैसे बात करते हैं, देखिए इधर एक आग कहते हैं बल्दिया फैक्ट्री, इसका जिक्र मैं अगर सुनना चाहें। सॉरी जी, माफिया से क्या जी? आज तक मैं माफिया की आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि माफिया किस किस किस्म की है, और जिसमें पीपल्स पार्टी के सपोर्ट में 12 साल से हुकूमत कर रहे हैं। बल्दिया की आग लगी, 300 लोग जिंदा मर गए। इनको कोई रिपोर्ट निकालनी चाहिए थी कि नहीं निकालनी चाहिए? किधर है वो रिपोर्ट? कराची के अंदर 22,000 से बसें कम होकर 4,000 रहती। इनको कोई रिपोर्ट निकालनी चाहिए थी या तदारुक करना चाहिए था कि नहीं? कराची के अंदर 2009 में जायका की रिपोर्ट आई थी कि मास ट्रांजिट के सिस्टम जायका, अभी तक एक भी ऑपरेशन नहीं। सिंध में पीएफसी अवार्ड है ही नहीं 2007, ये कोई जवाब नहीं देनी। सही। शहर में सबसे गंदा शहर 5 बड़े शहरों में पाकिस्तान के अगर लेके तो इनवेरिएबली फिरदौस शमीम नकवी साहब, यकीनन ये पिछले अदवार में तो कोई रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं होती थी इंक्वायरी की, लेकिन इस मतलब आपके दौर में आईपीपीज की रिपोर्ट के हवाले से पहले फैसला किया गया कि पब्लिक की जाएगी और उसके बाद उसको नहीं किया गया, और जिसमें कितने मतलब 100 अरब डॉलर या 100 अरब जो हैं वो दिए गए हैं आईपीपीज में, जिसमें नदीम बाबर का भी आईपीपी है, रज़ाक दाऊद साहब का भी आईपीपी है। उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहली चीज ये, रिपोर्ट आई, उसकी इंक्वायरी अभी फुल चल रही है, उस पर नेगोशिएशन भी चल रही है। क्योंकि वो नेगोशिएशन चल रही है तो इसकी वो डिफेमेशन और उनको हम अपना पब्लिक प्लॉय वो पोजिशनिंग नहीं दिखाना चाह रहे। आप सही। देखिए 2013 में भी एयर क्रैश हुए थे, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई थी। सही। वो तो आज प्राइम मिनिस्टर ने यकीनन कह दिया कि मैं मेरे हाथों पे खून होगा, खुदा ना खास्ता अगर आइंदा भी इस किस्म के वाकयात होते रहे तो यकीनन वो तो एक अच्छी बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही है। अली गौर साहब, मतलब 30,000 अरब डॉलर जो कर्जे पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर ने आज फिर कहा कि उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। फिर आपके ही साबिक वजीर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज पे रहे ख्वाजा आसिफ साहब, उनके ऊपर आज फिर प्राइम मिनिस्टर ने खुद सवालात उठा दिए कि जनाब हमें बताएं कि किस तरह आप अकामे पर तनख्वाह भी लेते रहे बाहर से और यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज पे भी रहे। तो ये सवालात तो बड़े लॉजिकल हैं, इनका मतलब कोई जवाब तो आना चाहिए। देखें, गुजारिश ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब का जो कामा है वो इलेक्शन से पहले, आपको पता है कि वो केस ऑलरेडी कोर्ट में गया और कोर्ट में ही वो डिसाइड हुआ, और उसके बाद उनकी वो एमएनएशिप बहाल हुई और फिर उन्होंने दोबारा कॉन्टेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। हालांकि इन्होंने लाखों अरबों रुपए उनके खिलाफ कैंपेन पे चला। हाँ, प्राइम मिनिस्टर साहब शायद फिर सोए हुए थे, क्योंकि उनके पास अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ है नहीं।
اس وقت جس ملک میں مہنگائی بڑھ چکی ہے نہیں لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جس نے ملک دبئی سے میں- مزید انویسٹیگیشنز بھی کی ہیں، نہیں، بہت ساری چیزیں کھلیں گی، اس لیے شاید انہوں نے آج دوبارہ بتایا ہاں بالکل الارم بجا دیا ہے کہ اب دبئی آپ جاتے ہیں، لیکن خسرو بختیار والی رپورٹ ان کو، اس کے بھائی والی ان کو نہیں پتا، جہانگیر ترین والی رپورٹ کا ان سے پوچھا، آپ نے کہہ دیا نا conflict interest کی وجہ سے وہ اٹھ کے نکل گئے نا۔ رزاق داؤد صاحب جو کچھ کھا پی گئے ہیں، ادویات کے ریٹ کدھر چلیں گے وہ نہیں ہے، چونکہ خان صاحب کو خود نہیں پتا، مہنگائی ہر چیز پہ بڑھ چکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت ملک میں پیٹرول مہنگا ہو گیا، ایل این جی کا آج نوٹیفیکیشن آ گیا، وہ مہنگا ہو گیا، خان صاحب کے پاس اپنے ڈیلیور کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ یہ ملک چلانا، جیسے کہ آج خرم دستگیر صاحب نے اسمبلی میں بھی کہا کہ منہ چلانا آسان ہے، ملک چلانا مشکل ہے۔ بھائی خدا را آپ اپنے ملک، آپ جو آپ نے اسمبلی میں سپیچ کی، ماں سوائے اپوزیشن کے چند لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے یا بلاول صاحب کی وہ نقلیں اتارنے کے علاوہ آپ نے کوئی اپنا 3 سال کا ایجنڈا بتایا ہو کہ میں اتنے ہاسپٹلز بنواؤں گا، اتنے سکولز بنواؤں گا، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں وہ نیچے کر دوں گا، آٹے کی قیمتیں، گندم ملک میں بحران ہے وہ نیچے کروں گا، میں حکومتی لوگوں کا احتساب کروں گا۔ میں عاجز دامرا صاحب سے کیونکہ I've got only 50 seconds to conclude۔ عاجز بھائی آپ کا کیا لگتا ہے کہ there is a way forward جو پرائم منسٹر نے آج باتیں کی ہیں اس میں کچھ بہتری کے لیے؟ مجھے تو ضمیر صاحب مجھے تو حیرت ہے کہ آپ پرائم منسٹر کی ان باتوں کو اتنا سیریس لے رہے ہیں کہ آپ یہ نیشنل ٹی وی کے امپورٹنٹ ٹائم پہ اتنی بڑی ڈسکس کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ میں اب یہ کر دوں گا، میں اب وہ کر دوں گا۔ عاجز بھائی پرائم منسٹر فرض کریں آپ کی حکومت ہوتی اور آپ کے پرائم منسٹر کے حوالے سے اگر کوئی کہتا کہ آپ ان کو اتنا سیریسلی لے رہے ہیں۔ پاکستان کا بچہ ان کو جھوٹا تصور کر رہا ہے اور یہ سب پریشان ہے۔ یہ شخص اپنی پارٹی کے اندر سے جو سازشیں ہو رہی ہیں نا، وہ تو آج بہت کمفرٹیبل تھے، وہ کہتے ہیں کہ کہاں ہے -1 کون کرے گا؟ کون کہہ رہا تھا حکومت چلی جائے گی کل؟ ضمیر صاحب اس کو کچھ نہیں کرنا، آپ کیوں سیریس لے رہے ہیں ان کی باتوں کو؟ جو شخص خاتم النبیین نہ کہہ سکے، پورے 5 سال آپ کے وزیر اعظم رہیں گے، سیریس لینا ہے ان کو۔ 13 مارچ کو وہ کہہ رہے تھے کہ 13 مارچ کو پہلا لاک ڈاؤن لگا، وہ تو 23 مارچ کو لگا تھا۔ مطلب پرائم منسٹر کو یہ پتا نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں وہ جائے گا، مجھے تو حیرت آپ پہ ہو رہی ہے۔ نہیں لیکن عاجز بھائی مطلب پرائم منسٹر ہیں آپ کے، ان کو سیریس تو لینا پڑے گا ہمیں۔ اپنی کارکردگی بھی بتائیں نا، پرائم منسٹر کے نام سے ہوگے تو چلیں نیکسٹ اگلے پروگرام میں ہم یہ دوبارہ پھر پی ٹی آئی والوں سے بھی پوچھیں گے کہ اپوزیشن والے اب یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پرائم منسٹر کو سیریس کیوں لیتے ہیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔